میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی کنگڈمز ہیں؟ 2 کنگڈمز ہیں، ایک نارتھ کی اور ایک ساؤتھ کی، یعنی ایک شمالی اور ایک جنوبی سلطنت ہے۔ اور جو شمالی سلطنت ہے اس پر کون ہے بادشاہ؟ اس پر اخیب بادشاہ۔ اور جو جنوبی سلطنت ہے اس پر بادشاہ کون ہے؟ اس پر ابھی جس بادشاہ کا ہم نے نام پڑھا ہے یہوشافت بادشاہ ہے، یعنی وہ شاہ یہودا ہے۔ یہ پہلا سلاطین 22واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی، اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشافت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی کنگڈمز ہیں؟ 2 کنگڈمز ہیں، ایک نارتھ کی اور ایک ساؤتھ کی، یعنی ایک شمالی اور ایک جنوبی سلطنت ہے۔ اور جو شمالی سلطنت ہے اس پر کون ہے بادشاہ؟ اس پر اخیب بادشاہ۔ اور جو جنوبی سلطنت ہے اس پر بادشاہ کون ہے؟ اس پر ابھی جس بادشاہ کا ہم نے نام پڑھا ہے یہوشافت بادشاہ ہے، یعنی وہ شاہ یہودا ہے۔ اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافت سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ دیکھیں، یہوشافت نے بیسیکلی وزٹ کیا ہے شاہ اسرائیل کے پاس، اور ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ جو بن حدد ہے اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں شہر کیا کروں گا؟ لوٹا دوں گا۔ میں وہ شہر جو میرے باپ نے لے لیے تھے کیا کروں گا؟ لوٹا دوں گا۔ لیکن بظاہر یہ جو رامات جلاد ہے یہ لوٹایا نہیں گیا، اور یہ بڑی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ پر تھا، یعنی یروشلم سے صرف 40 میل یا 64 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ سو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے، ایک امپورٹنٹ شہر ہے، اس کو ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ یہوشافت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافت نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ دیکھیں، یہوشافت جو ہے یہ یہودا سے ہے، اور یہودا کے لوگ کیا ہیں؟ وہ خداوند سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جتنے یہوہ پاک خدا کو مانتے تھے وہ سارے یہودا میں چلے گئے تھے، خداوند کے کاہن بھی اور لاوی بھی اور باقی سارے لوگ بھی۔ لیکن جتنے زیادہ بدکار لوگ تھے، بال کو ماننے والے لوگ تھے، وہ زیادہ تر کہاں پر تھے؟ اسرائیل میں تھے۔ اب یہودا کا بادشاہ چونکہ اسرائیل میں آیا ہے تو اس کے اندر تو وہی اثر پایا جائے گا، تو وہ آ کر اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم خداوند سے اس بات پر دریافت کر لیں، ہم خداوند سے پوچھ لیں۔ یعنی یہ اس طرح ہی ہے کہ جویں تہاڈا کوئی ایسا دوست تہاڈے کول آئے جنہیں توبہ نہ کیتی ہوئے تو تسی انہوں کہو یار کٹھے بیٹھ کے دعا کریے، تو جڑی ਉਹਦੀ حالت ہونی ہے نا دعا کرن لگیاں، جنہیں توبہ نہیں کیتی جڑا دعا کردا ہی نہیں ہے، تو یہی حالت اس ٹائم اخیب کی ہوگی۔ بہرحال وہ بادشاہ ہے، اس نے اس کی بات مانی۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس خود کے نبی ہیں، یعنی پہلے بھی 450 نبی ایلیا نے مار دیے تھے، لیکن اب پھر ان کے پاس 400 کے قریب نبی موجود ہیں جو کہ نبوت کرتے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور جو تفسیر میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، مختلف لوگوں کی تفسیر میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں یہ بال کے یا کسی بھی دیوتا کے نبی ہیں، کوئی بھی دیوتا ہو سکتا ہے، یعنی یہ پیگن ہیں، یعنی غیر قوموں کے نبی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو وہ نبوت کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، وہ یہوہ کا نام لے کر نبوت کر رہے ہیں۔ کچھ عالموں کا خیال ہے، کچھ مفسروں کا خیال ہے کہ یہ لوگ یہوہ سے ڈرنے اور خوف رکھنے والے لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اخیب کے رنگ میں کیا ہوئے؟ ڈھل گئے۔ اور اب یہ کس کے لیے نبوت کرتے ہیں؟ اب یہ اخیب کے لیے نبوت کرتے ہیں۔ دونوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کے نبی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہوہ کا نام چونکہ لے کر نبوت کر رہے ہیں، سو یہ غیر اقوام کے نبی نہیں تھے، لیکن یہ اب ایسے
ہو گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو 400 نبی ہیں یہ اخیب سے کیا کہتے ہیں کہ تو جا، کیونکہ اخیب سننا کیا چاہتا ہے کہ میں لڑنے جاؤں، ادھر دل کرن ڈیا لڑن۔ اور اب اس کا جو یہودا کا بادشاہ ہے یہوشفت وہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہماری جو کمبائنڈ پاور ہے یہ پہلے سے زیادہ ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس شہر کو واپس لے سکتے ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنی مرضی کے نبیوں کو وہاں پر لاتا اور ان سے پوچھتا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن یہوشفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نام تو یہ بھی یہوہ کا ہی لے رہے ہیں، لیکن یہوشفت سمجھ گیا ہے کہ یہ یہوہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا یہوہ کا سچا نبی یہاں پر نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہے تو صحیح، یعنی اخیب نو بھی پتا ہے کہ یہ سارے خداوند دے نبی نہیں ہیں، خداوند دا نبی جڑا انہوں میں جیل چ رکھیا ہے، یہ آگے آیات سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کو اس نے جیل میں ڈالا اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے نفرت رکھتا ہوں کہ میرے پلے چ میرے حق چ کدی انہیں گل نہیں کی تھی، اس لیے وہ مینوں چنگا نہیں لگتا۔ اور اخیب نو ایلیا بھی نہیں سی چنگا لگتا، انہوں بھی وہ کہندا ہوندا سی تو میرا دشمن ہے، اور یہ جو مکایا ہے یہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہوشفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے مکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت سامریا کے پھاٹک کے سامنے کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشین گوئی کر رہے تھے۔ یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پھاٹک ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے محلوں میں بھی جگہ ہوتی تھی جہاں پر بادشاہ بیٹھ کر انصاف کرتے تھے، اور پھاٹک پر بھی جگہ ہوتی تھی جہاں پر بزرگ یا بادشاہ یا لیڈر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ یہ ایک اہم پلیس ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشین گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اس نے ایک بڑی ویوڈ پکچر پیش کی ہے، یعنی اس نے کیا کیا ہے، اس نے لوہے کا سینگ لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بادشاہ ان سے کیا کرے گا، ارامیوں کو مارے گا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو ارامیوں کے ساتھ بڑی اچھی صلح تھی، لیکن اب صلح نہیں ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا تھا، بیسیکلی بن حدد کو چھوڑ دیا تھا، یعنی صلح اس سینس میں کہ اس کے بادشاہ کو چھوڑ دیا تھا، ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ اور اس قاصد نے جو مکایا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ انہیں کہا جی پہلے ہی میچ جڑا نا فکس کر لیے، انہیں مکایا نو جا کے کہا کہ 400 نبی ایک کوئی گل کرن دے نے، سو تم ہی اوہو جی گل ہی کرنی ہے۔ جویں ہمارے جب کوئی بھی بیانیہ بنانا ہو ملکی لیول پر، تو جو اینکرز ہیں ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ تسی رل دی مل دی گل کرنی، کوئی وکھری گل تو سارا میڈیا جناب ایک پاسے لگ جاتا ہے، تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہی سچ ہے، کیونکہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیفرنٹ بات کرتا ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے مکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کروں گا، چونکہ وہ یہوہ کا سچا نبی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تک خداوند کچھ نہ کہے میں خود سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایا ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مکایا نے گل مان لئی ہے، انہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی رل دی ملدی گل کر دینا، لیکن کچھ تو فرق تھا اس کے کہنے میں، کچھ تو فرق
تھا، یہ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے۔ یعنی بادشاہ نے اس کے ایکسپریشن سے دیکھ لیا کہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ جا بادشاہ خدا تیرے نال ہوئے جا کے جیت، لیکن وہ ایکسپریشن تو پتہ لگ گیا کہ یہ جڑے الفاظ نے یہ دل دے نال میچ نہیں کر رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے بتا تو کچھ اور رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ دل سے سچی بات نہیں بتا رہا۔ سو وہ کہتا ہے خداوند کی قسم اسے دیتا ہے کہ میں کتنی دفعہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے۔ تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ بھیڑوں کا مالک نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بادشاہ مارا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے بادشاہ مارا جائے گا۔ سو رہن دیو لڑائی تے اپنے اپنے گھرانوں جاؤ۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا۔ وہ کہنا میں تے پہلے ہی دسیا سی کہ یہ نے کدی میرے مطلب دی گل نہیں کی تھی، جو میں سوچنا یہ وہ خلاف ہی کردا۔ انفیکٹ چونکہ وہ ایک برا اور وکڈ ایول آدمی ہے، وہ ہمیشہ ایول سوچتا ہے، اور جب بھی وہ خدا کے پاس جاتا ہے تو اس کو اپنا ایول دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہ اس سے نبیوں کی باتوں سے سہمت نہیں ہوتا۔ آگے لکھا ہے 19ویں آیت میں، یہ انٹرسٹنگ ہے۔ تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اب وہ بات بتاتا ہے میکایا کیوں اتنا بولڈ تھا اخیب کے 400 نبیوں اور ان سب کے سامنے، کیونکہ اس نے اس بات کو خداوند کی طرف سے دیکھا تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ اس نے دیکھا ہے کہ خداوند کا تخت ہے، خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اچھا یہ دہنے اور بائیں سے کیا مراد؟ آپ کو پتہ ہے کہ دہنا ہاتھ ہمیشہ پاور اور برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر مفسرین یہ مانتے ہیں کہ دہنے ہاتھ مخلوقات کے یا لشکر کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے وہ فرشتے، وہ مخلوقات جو کہ رائٹیس ہیں، جنہوں نے گناہ نہیں کیا، اور بائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ مخلوق ہے یا وہ فرشتے ہیں جو کہ گرائے گئے تھے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گرائے گئے فرشتے ہیں یا جو ابلیس ہے ان کی ایکسیس نہیں ہے خداوند کے پاس، لیکن یہ کلام مقدس کی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ہم بارہا اس بات کو کم از کم 3 جگہ پر اس بات کو دیکھتے ہیں، 3 سے زیادہ، کہ ابلیس کی اور اس کے فرشتوں کی ایکسیس خداوند کے پاس موجود ہے۔ ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت میں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور 10ویں آیت میں، اور ایک آئی تھنک زکریہ کی کتاب میں حوالہ ہے جہاں پر ابلیس آپ کو باقاعدہ خدا کی حضوری میں نظر آتا ہے، بات کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے خدا کے بیٹے آئے اور ان میں ابلیس بھی آیا، اور خدا کے بیٹے جو ہے یہ اکثر یہ خدا کی مخلوقات کے لیے استعمال ہوا، یعنی جو خدا نے ڈائریکٹ جن کو کریٹ کیا ہے، یعنی فرشتے، اور اس میں ناپاک اور پاک دونوں فرشتے شامل ہیں۔ ابلیس اور اس کے فرشتے کہاں آتے ہیں؟ خدا کے حضور میں آتے ہیں، اور خداوند اس سے باقاعدہ بات بھی کرتا ہے، اور آپ کو وہ ساری گفتگو یاد ہوگی جو کہ ایوب کے تعلق سے ہوئی۔ اس کے بعد زکریا کی کتاب میں بھی ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں جہاں پر ابلیس موجود ہے، ایک سردار کاہن موجود ہے، اور وہ باقاعدہ اس پر کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ دن رات بھائیوں پر الزام لگانے والا۔ اب الزام لگانے والا کا کیا مطلب ہے؟ وہ خداوند کے حضور اس کی رسائی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بندوں پر الزام لگاتا ہے۔ مکاشفہ ہی کی کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ اس رسائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم میں مکاشفہ کی کتاب میں جب تک اس کی رسائی ختم نہیں کی جاتی، ابلیس اور اس کے فرشتوں کی رسائی خدا کی مرضی اور اجازت سے اس کے پاس ہے۔ یہ ایسا نہیں، اور یہ تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔
اچھا خیر، جو اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ دائیں طرف والے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، اور بائیں طرف والے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر، کیونکہ اخیب یہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا نیگیٹو مطلب بھی نکالتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ناپاک روح ہے، کیونکہ وہاں پر ناپاک اور پاک دونوں قسم کی روحیں موجود ہیں، اور ناپاک روحوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو بہکاتی ہیں۔ اس صورت میں خدا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ابلیس اپنا کام کر سکے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اجازت ملتی ہے ایوب کے کیس میں، جب ایوب کو شیطان نے کہا تھا، خدا کو شیطان نے کہا تھا کہ ایوب کے گرد تو نے ایک باڑ بنا رکھی ہے، سو تو ہٹا لے، یعنی مجھے اجازت دے کہ میں وہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے اس کو ایک محدود اجازت دی تھی کہ تو سب کچھ کر لے، لیکن اس کو جانی نقصان نہ پہنچانا۔ ایوب کو جانی نقصان نہ پہنچانا، اس کے بچوں کو تو اس نے پہنچایا تھا، بچوں کو بھی پہنچایا تھا، اس کے جو جانور تھے ان کو بھی پہنچایا تھا، لیکن ایوب کو جانی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی تھی خدا نے۔ یہاں پر بھی خدا نے اجازت دی ہے۔ یہاں پر بھی خدا نے کیا کیا ہے؟ یعنی خدا نے اخیب سے کوئی بدی کرائی نہیں ہے۔ اخیب یہ بدی کرنا چاہتا ہے، خدا نے بس یہ ہونے دی ہے۔ اور یہ بات بائبل مقدس میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بدی کرنا چاہتا ہے، تو خدا اس کو نہیں روکتا اور ہونے دیتا ہے۔ یعنی خدا کبھی بھی ایکٹیولی کسی سے گناہ نہیں کراتا۔ انسان جو کرنا چاہتا ہوتا ہے اور ابلیس جو اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوتا ہے، خدا بس اس کو اجازت دیتا ہے۔ اس نے بیک اینڈ کا پروسیس بتایا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو فرنٹ اینڈ پہ ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایوب کو بالکل نہیں تھا پتا کہ شیطان کی کیا بات ہو رہی ہے، خدا سے کی گفتگو ہو رہی ہے، انہوں کسے شاید کوئی پتہ نہیں۔ یہ تو بعد میں کلام مقدس میں ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح یہاں پر اخیب کے ساتھ کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ خدا نے اپنے نبی پر ظاہر کیا کہ بیک اینڈ میں اصل میں کیا ہوا ہے۔ آج آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے، اور میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس بات کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، لیکن کوئی ایسی سچویشن کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ وہ نہیں کر پاتے، اور بعد میں آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سچویشن کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گیا۔ ہمیشہ نہیں، لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا، اور بہت دفعہ ہوتا ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ یار میں فلاں کام کر لیتا تو مجھے بہت نقصان ہو جاتا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو بڑی خرابی پیدا ہو سکتی تھی۔ ایمانداروں کی زندگیوں میں ایسی گواہیاں اکثر آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کو بیک اینڈ کا نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہ خدا دی کوئی شیطان نال گل ہو رہی ہے، یا کوئی اتنے بدروہاں انوالو نے، فرشتے انوالو ہیں، بدروہیں انوالو ہیں، وہ کیا پیچھے بیک اینڈ پر میکنزم چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی کوئی لمبی چوڑی کوئی تفصیل ہوئے دے پیچھے۔ آپ کو تو بظاہر یہی لگتا ہے نا کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہو جانا تھا اگر فلاں واقعہ نہ ہوتا، تو وہ فلاں واقعہ کیوں ہونے دیا گیا تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں۔ اس فلاں واقعے کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہو سکتی ہے جو کہ روحانی طور پر ہمیں نہیں پتہ۔ شاید آسمان پر جا کر پتہ چلے، اپنی زندگی کا کوئی ریمائنڈ کر کے دیکھیں کہ اچھا ہاں وہ فلاں جگہ تے فلاں کام ہوا سی، یا فلاں کام میں کرنے لگا تھا، فلاں یہ تو ان جگہوں پہ خدا نے انوالو ہو کے مجھے کیا کیا، بچایا۔ ان جگہوں پہ ابلیس نے میرا کام خراب کرایا، ورنہ وہ نہ ہوتا۔ تو جو روحانی طور پر پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتی۔ اکثر کیا مطلب پتہ ہی نہیں ہوتی۔
لیکن وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ وہ پکا بھائی ہوئے بندہ تو پھر وہ بدروواں بن دینا ہے، تو پھر بدروواں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میں اکثر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ گاؤں میں جب ہم دعا کرتے تھے، چرچ میں جاتے تھے، تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو وہ ٹرین اس طرح سے سارے لڑکے کیے گئے تھے، وہ بدروواں ہی باندھے رہتے سی، اور کوئی دعا ہی نہیں سی کرتے۔ وہ پہلا آدھا کہ گھنٹہ لا کے تے ابلیس نو چنگی طرح لتاڑ دے سی دعا سے، انہوں بن کے تو پھر دعا کر دے سی۔ میں بعد میں سوچتا تھا، میں کہ یار اونا سی خدا دا نام نہیں لیندے اپنی دعا چ، یا جنہ ابلیس دا نام لیندے رہنے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ہم تو۔ لیکن خیر اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، اب تو خیر کافی کم ہے، یہ کافی کم ہے سلسلہ۔ وہ ایک غلط تشریح کی وجہ سے، زوراور کو باندھنے کی جو ایک غلط تشریح ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا تھا۔ اینیویز، سو دیکھ خداوند نے تیرے ان نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ خداوند نے ڈالی ہے مطلب کیا ہے؟ خداوند نے اس کی اجازت دی ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا، وہی جو لوہے دا سنگ لئی پھردا ہے، اور 400 نبیوں دے نال نے، اور اس نے میکایا کے گال پر مار کر کہا، خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے مجھ میں سے گئی۔ دیکھیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو صدقیہ ہے، یہ جو باقی لوگ ہیں، واقعی ان کو کوئی نظر آیا ہے، ان کو واقعی کسی روح نے ان سے بات کی ہے، ان کو ایک میسج دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ یہوہ کے سچے نبی نہیں ہے، یہ پرکھ نہیں کر پائے کہ یہ میسج مجھے کہاں سے ملا ہے، کیونکہ ابلیس کے بارے میں کیا لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ بھی کیا کرتا ہے؟ بدل لیتا ہے۔ وہ دھوکے باز ہے، بیسیکلی ابلیس کیا ہے؟ دھوکے باز ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، یعنی وہ اپنا بھیس بدل لیتا ہے، وہ خود وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور ساڈے تھے تے بندہ 40-50 سال دا ہو جائے نا تو وہ سارے نو کہندا پھردا ہے جنی تیری عمر ہے انہاں میرا تجربہ ہے، میں جناب وال ایویں نہیں چٹے کیتے کہندے نے کہ نہیں، لوگ تھوڑا سا بھی بڑی عمر کا ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جہاں میں وال ایویں نہیں چٹے کیتے، یہ تجربہ ہے میرا۔ بڑے دنیا سے میں لوگ ویکھے نے، تیرے اگرے میں کئی ویکھے نے، لوگوں کو آگے سے کہتے ہیں نا تیرے اگرے میں کئی ویکھے نے، کئی آئے تے کئی گئے، تیرے اگرے لوگوں نا میں شکل ویکھ کے پچھاڑ لینا۔ اگر دیکھیں انسان 40-50-60 سال دے تجربے چ انیاں گلاں کردا ہے، اور ہوتا بھی ہے، انسان بعض اوقات پہچان بھی لیتا ہے، اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو ابلیس دا سوچو کتنا تجربہ ہے، وہ بدروہاں دا کتنا تجربہ ہے، انہیں کنے ارشد، کنے حمید، کنے لطیف، کنے ندیم ویکھے ہونے نے اپنی زندگی کیونکہ انسان تو کیا ہے، وہ تو آیا تو مر گیا، بدروہاں تو اتھے ہی نے نا، اور وہ بار بار لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو دوروں پتہ لگ جاتا ہونا بندہ کنے کے جوگا ہے۔ لیکن ان کا مقابلہ اتنے تجربہ کار ابلیس کا اور تجربہ کار بدروہوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، یہ صرف خدا کا روح کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے روح سے معمور نہیں ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی خدا ان کے تابع نہیں کی، تو بھول جائیں کہ آپ کسی بھی کیپیسٹی میں ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کے تجربے کو مات دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کی چالاکیوں کو مات دے سکتے ہیں، نہ آپ اس سے برے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز میں آپ سے آگے ہے۔ آپ صرف ایک ہی طریقے سے اس کو مات دے سکتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے جب کوئی اس سے زوراور آپ کے ساتھ ہو، ایک واحد طریقہ۔ اور اس تمثیل کا مطلب بھی یہی ہے، گھر میں جا کر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ باندھ وہی سکتا ہے جو زوراور ہے۔ تو یسوع مسیح یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ میں زوراور ہوں، کیونکہ میں نے ابلیس کو، اس کی سلطنت کو کیا کیا ہے؟ نقصان پہنچایا ہے۔ اور نقصان ہمیشہ کون پہنچا سکتا ہے؟ جو زوراور ہوتا ہے۔ اور میں چونکہ اس سے زوراور ہوں، اس لیے میں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور چونکہ کوئی اپنا نقصان نہیں کرتا، لہٰذا میں اس کے ساتھ کا نہیں ہوں، میں اس کی طرف سے یہ کام نہیں کرتا۔ آپ کے پاس مقابلہ کرنے کا ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ کوئی طاقتور آپ کے ساتھ، اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے طاقتور ہے جو
दुनिया में है, बड़ा है, ताकतवर है, स्ट्रांग है। खुदा बड़ा है, ताकतवर है, स्ट्रांग है। और अगर खुदा आपके अंदर है तो फिर इब्लीस का मुकाबला आपसे नहीं बल्कि किससे है? खुदा से। ये डिपेंड करता है आप कितना खुद को खुदा के रूह के ताबे करते हैं। जितना ताबे करेंगे उतनी ही ज़्यादा फतह पाएंगे। चूंकि आपको फ्री विल दी गई है, चूंकि आपको क्या दिया गया है? फ्री विल दी गई है, आज़ाद मर्जी दी गई है। आज़ाद मर्जी का क्या मतलब है? कि ये आपके इख्तियार में है कि आपने अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करना है या नहीं करना। नहीं करेंगे तो वीक पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे और इब्लीस आप पर हावी होगा। लेकिन अगर आप खुदा के रूह के खुद को ताबे करेंगे तो फिर खुदा का रूह आपको क्या करेगा? कुव्वत देगा, कुव्वत देगा, आपको फजल बख्शेगा और आप इब्लीस के तमाम हमलों को नाकाम बना सकेंगे। हमले तो वो फिर भी करेगा लेकिन वो क्या होंगे? आप पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगे लिखा है, अब चूंकि एक बुरी रूह ने उनको बताया और वो समझते हैं कि हमारे पास खुदा का कलाम है। मिकाया ने कहा, ये तू उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठड़ी में घुसेगा ताकि छुप जाए। उसको भी एक निशानी दी, लग जाएगा पता कि खुदा दी रूह किधरों गई जिधर तू लुकेगा कोठड़ी। और शाह इस्राइल ने कहा, मिकाया को लेकर उसे शहर के नाजिम अमून और युआस शहजादे के पास लौटा ले जाओ। लौटा ले जाओ का क्या मतलब है? कि वो वहां से ही लाया गया था। और कहना, बादशाह यूं फरमाता है कि इस शख्स को कैद खाने में डाल दो और इसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना जब तक मैं सलामत ना आऊं, यानी इसको खाने पीने में तकलीफ देना। तब मिकाया ने कहा, अगर तू सलामत वापस आ जाए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा, ए लोगो तुम सब के सब सुन लो। शाह इस्राइल और शाह यहूदा यहूसफत ने रामात जलाद पर चढ़ाई की और शाह इस्राइल ने यहूसफत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा पर तू अपना लिबास पहने रह। शाह इस्राइल अपना भेष बदल कर लड़ाई में गया। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहले नंबर पर तो बात यह है कि यहूसफत की ख्वाहिश थी कि कोई खुदावंद का नबी आकर कहे तो हम उसकी बात सुने। और अब खुदावंद के नबी ने आकर कहा है तो पहली बात तो ये कि यहूसफत ने खुदावंद के नबी की बात नहीं मानी, जो कि उसने गलत किया। अच्छा, दूसरे नंबर पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाह इस्राइल के बारे में क्या उसने नबूवत की थी कि चरवाहा जो है वो नहीं रहा, यानी भेड़ें इस्राइल जो है वो ऐसी भेड़ों की मानंद हैं जिनका चरवाहा ना हो, यानी बादशाह मर जाएगा। अब बादशाह मर जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि अराम की जो फौज है इसका टारगेट बेसिकली कौन है? उसका टारगेट सिर्फ बादशाह है, शाह इस्राइल है। तो शाह इस्राइल शाह यहूदा यूसुफ नूं कहण दिया कि मैं भेस बदल लेना, मैं आम बंदा बन जाना ते तू कल्ला ही बादशाह बन के ते अगे जा लड़न ली। अब ज़ाहिर तो एक बेवकूफ़ाना बात लगती है कि शाह यहूदा यहूसफत को तो ये कहना चाहिए था कि उन्होंने तो जाना बादशाह पिछे ते तू मैनू कहना है कि मैं कल्ला ही बादशाह बन के जावां ते तू आम बंदा बन के जावें तो वो तो फिर मैनू मारनगे। लेकिन वो मान लेता है। ये एक इंटरेस्टिंग हैरानकुन बात है कि वो क्यों इस पर एग्री कर लेता है। इसकी कोई वजह बज़ाहिर हमें मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि शाह इस्राइल की इस चाल के पीछे तो वजह नज़र आती है कि वो उसको पता है कि बादशाह के पीछे आएंगे, सो मैं भेस ही बदल लेता हूँ। उन्हें पता नहीं लगे बादशाह केड़ा। लेकिन शाह यहूदा की इस हरकत के पीछे कोई वजह समझ में नहीं आती। उधर शाह अराम ने अपने रथों के 3200 सरदारों को हुक्म दिया कि किसी छोटे या बड़े से ना लड़ना सिवा शाह इस्राइल के। सो जब रथों के सरदारों ने यहूसफत को देखा तो कहा कि ज़रूर शाह इस्राइल यही है, और वो उससे लड़ने को मुड़े। तब यहूसफत चिल्ला उठा। वही होया ना कि जो दो बादशाह जो एक ने भेस बदल लिया तो एक अकला ही बादशाह है, तो उन्होंने तो लगना सी यही बादशाह नूं फाड़ लो। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इस्राइल नहीं तो वो उसका पीछा करने से लौट गए।
اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کے کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا، سارتھی یعنی ڈرائیور جو رتھ چلاتا ہے، کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیں، جب خداوند کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، ویسے تو ہمیشہ ہی خداوند کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ بھیس بدل کر اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسی سچویشنز میں جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن کسی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، مقصد وہی ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھیس بدل لینے سے یہ بات ہم پر نہیں آئے گی، یا جو خدا نو پتہ نہیں چلنا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو یوں ہی کسی نے اپنی کمان کھینچی ہے نا، یہ بھی کس کی اجازت سے ہے؟ یہ خدا کی اجازت سے ہے۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور یہ جو بظاہر یہاں سے یہی بات اخذ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک فائٹر کے طور پر دکھا رہا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنے رتھ میں ہی موجود ہے تاکہ میں ایسے ہی مروں۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے، کیونکہ لڑائی صرف بادشاہ تک سی کہ بادشاہ مر گیا تو ساڑا کام پورا ہو گیا۔ سو بظاہر یہی بات ہے کہ دونوں طرف سے یہ ایگری کیا گیا، ارامیوں کی طرف سے اور اسرائیل اور یہودا کی طرف سے بھی، کہ مزید لڑائی جاری نہ رکھی جائے، کیونکہ جو ارامیوں کا مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہاں غسل کرتی تھیں، اور خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت یہ تھی کہ کہاں پر اس کا خون چاٹا جائے گا؟ یزرعیل میں، نبوت کے اس میں زمین میں اس کا خون جو ہے وہ چاٹا جائے گا، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ تو سامریا میں ہوا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جس تالاب میں دھویا ہے اس کا رتھ، اس تالاب کا پانی یزرعیل کی طرف جائے گا اور پھر وہاں پر کتے خون چاٹیں گے، پھر یہ نبوت پوری ہوگی۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کو وہاں رتھ لے جایا گیا کسی طریقے سے، یعنی خون پہنچا ہے، مطلب ڈفرینٹ قسم کی اس کی انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے کامن انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ نبوت یہی کی گئی تھی کہ یزرعیل میں ایسا ہوگا، یزرعیل میں ایسا ہوگا۔ لیکن چونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، چونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ توبہ کر لی تھی، خدا نے اس کو ڈیلے کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اس کے بیٹے کے دور میں ایسا ہوگا۔ اب یہ جو بیٹے والی بات ہے یہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ جو اس شاہ اسرائیل اخیب ہے اور ایزبل ہے، ان کا بیٹا کون ہے؟ یورام۔ ان کا بیٹا کون ہے؟ یورام۔ دوسرا سلاطین اس کا چیپٹر نمبر 9 اور اس کی ورس 21ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں میں، لکھا ہے، تب یورام نے فرمایا جوت لے، سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا۔ تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے، اور یزرعیلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے۔ اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر؟ تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ فتنہ بپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یہورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا۔ تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا، اسے لے کر یزرعیلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کے جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ سو خداوند جیسا خداوند نے فرمایا ہے
اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے. سو کس کو ڈالا گیا ہے؟ اس کے بیٹے کو ڈالا گیا ہے. یعنی نبوت پوری ہوئی ہے لیکن ڈفرینٹ طریقے سے پوری ہوئی ہے. اس کے جو نبوت کا کھیت ہے یزریل، جو ایزبل کے بارے میں نبوت ہے، وہ تو بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی پوری ہوئی جس طرح سے کہی گئی تھی. لیکن چونکہ اخیب نے توبہ کر لی تھی، اس نے خداوند کو پکارا تھا، اس نے ٹاٹ اوڑا تھا، اس نے کپڑے پھاڑے تھے، جو بھی اس نے کیا تھا، اس لیے خداوند نے اس کو اور موقع دیا. یعنی اس نے ٹیمپرری توبہ کی، خدا نے ٹیمپرری ڈیلیورنس دی، اور ڈیلیورنس کے بعد کیا کہا کہ یہ نبوت کیا ہوگی؟ اس کے بیٹے کے دور میں پوری ہوگی. سو اخیب کی زندگی میں وہ نبوت ڈفرینٹ طریقے سے اس لیے پوری ہوئی کیونکہ اس نے توبہ کی تھی اور خداوند نے اس کو ٹائم دیا تھا. اگر وہ توبہ نہ کرتا تو پھر یہ نبوت ویسے ہی پوری ہوتی جیسے کہ یہ کہی گئی تھی. آگے لکھا ہے، اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا. اور آسا کا بیٹا یہوشفت شاہ اسرائیل اخیب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا. اور جب یہوشفت سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلیم میں 25 برس سلطنت کی. اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلہی کی بیٹی اور وہ اپنے باپ آسا بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں. جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا. تو ابھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے. لوگ اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے. اور یہوشفت نے شاہ اسرائیل سے صلح کی. اور یہوشفت کی باقی باتیں، اس کی قوت جو اس نے دکھائی، اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا. ایک جو یہوشفت ہے، اس کے بارے میں جو مزید ڈیٹیل ہے وہ تواریخ کی دوسری کتاب کے 17ویں باب میں ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں، یہ جو تواریخ کی کتاب ہے، تواریخ کی دونوں کتابیں، ان میں ڈیٹیل ہے. جو سلاطین کی دونوں کتابیں ہیں، یہ دونوں سائیڈ کے بادشاہوں کا بیان کرتی ہیں، یعنی اسرائیل اور یہودا دونوں کے. اسرائیل میں یہ بادشاہ ہوئے، پھر یہودا میں، ساتھ لے کے دونوں کو چلتی ہیں. لیکن جو تواریخ کی کتابیں ہیں یہ مینلی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں صرف یہودا کے جو بادشاہ تھے ان کے بارے میں. اسرائیل کے بادشاہوں کے بارے میں صرف چند ایک کی چھوٹی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں. باقی مینلی یہ کس کی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں؟ یہودا کے بادشاہوں کی. سو جب بھی ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ سلاطین اور تواریخ ایک جیسی کتاب ہے، لیکن سلاطین بیسیکلی سمرائز وے میں اسرائیل اور یہودا دونوں کو بیان کرتی ہیں، لیکن جو تواریخ کی کتابیں یہ صرف یہودا کے بادشاہوں کی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں اور اسرائیل کے چند بادشاہوں کا ذکر صرف کیا گیا. اگر آپ 17واں باب دیکھیں تو اس کی پہلی آیت سے لکھا، اور اس کا بیٹا یہوشفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا. اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں فوجیں رکھیں، اور یہودا کے ملک میں اور افرایم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں. اور خداوند یہوشفت کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی، اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا، اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے. اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا، اور سارا یہودا یہوشفت کے پاس ہدیے لایا، اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی، اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا. یہاں پر آگے بھی آپ 1-2 چیپٹرز، یہ 17واں پورا پڑھیے گا، 18واں چیپٹر بھی آپ، اور 19واں، یہ سارے یہوشفت کے تعلق سے ہیں. 20واں بھی، یہ سارے 3-4 چیپٹرز ہیں، سو آپ ان کی ڈیٹیل یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات لکھی ہے 6 آیت میں، اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودا کے ملک میں سے دور کر دیا. لیکن پہلے سلاطین کی کتاب کے 22ویں
باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ اچھا، یہ جو اونچے مقام کچھ ڈھائے گئے ہیں اور کچھ ایک جگہ پہ لکھا نہیں ڈھائے گئے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچے مقام دونوں جو اس وقت قسم کے لوگ تھے جو پرستش کرتے تھے، یعنی جو غیر اقوام کے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ یہوہ کے لیے بھی اونچے مقام بنائے گئے تھے۔ جو تو یہوہ کے لیے اونچے مقام بنائے گئے تھے یہ ڈھائے نہیں گئے۔ ہیکل سے پہلے بہت سارے اونچے مقام بنائے گئے تھے، حالانکہ یہ خدا کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ خدا کا کیا حکم تھا کہ لوگ کہاں پر عبادت کریں؟ لوگ خیمہ اجتماع میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی لوگوں نے اونچے مقام بنا رکھے تھے۔ جو خداوند کے لیے اونچے مقام بنائے گئے تھے یہ ڈھائے نہیں گئے، لیکن جو بتوں کے لیے بنائے گئے تھے وہ اس نے کیا کیے تھے؟ ڈھا دیے تھے۔ باقی آپ تفصیل وہاں سے ضرور پڑھیے گا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوشافط سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ داؤد کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 17ویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربیام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔